حامدا ومصليا أما بعد. فقال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. تمام تر تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور سزاوار ہیں، جس نے ہم سبھی دینی بہنوں کو اس مبارک مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے اوقات میں اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمام کے مسائل میں برکتیں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میری دینی بہنوں، آج کا جو میرا موضوع ہے بڑا ہی اہم اور بڑا ہی سلگتا ہوا موضوع ہے، یعنی ایک ایسا ٹاپک ہے جو آج کے زمانے میں بڑا تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کرنٹ ٹاپک۔ اس پر بحث کرنا، اس ٹاپک پر گفتگو کرنا اور ساتھ ہی ساتھ یہ معلوم کرنا کہ قرآنی آیات نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے اس موضوع پر کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہیں، یہ ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ لہٰذا آپ اس موضوع کو بغور سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سبھی سے ادباً گزارش ہے کہ آخر تک رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ چلیں میری معزز بہنوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی سورۃ النحل کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ والخیل والبغال والحمیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے کہا، یقیناً ہم نے تم انسانوں کے لیے، تم بندوں کے لیے گھوڑے، گدھے، خچر وغیرہ لترکبوہا انتظام فرمائے تاکہ تم ان کو سواریوں کا ذریعہ بناؤ، تاکہ تم ان کو سواری کا ذریعہ بناتے ہوئے ان کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آسان بنا سکو۔ تمہاری زندگی میں آسانی کے لیے ایسے بندوبست ہم نے فرمائے۔ وزینہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو کشتیاں، یہ جو گھوڑے، گدھے، خچر اور اس طرح کی جتنی بھی کشتیاں، اس طرح کی جتنی بھی ساز و سامان کی چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے ایک بندوبست کا شکل بنایا ہے، اس کو ہم نے ایک زیب و زینت کا بھی ذریعہ بنائے، تاکہ وہ انسانوں کے لیے انتظام کا بھی ذریعہ بن سکے اور ساتھ ہی ساتھ ایک انسان کی زندگی میں خوبصورتی بھی پیدا ہو، تاکہ اس کائنات میں خوبصورتی بھی پیدا ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اسی آیت میں آخری حصے میں اللہ نے کیا کہا؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور نہ صرف اتنا، ہم آگے بھی ایسی ایسی چیزیں پیدا کریں گے، ایسے ایسے ذریعے بنائیں گے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، ویسی ویسی چیزیں، ویسے ویسے ذریعے ہم آگے چل کر پیدا کریں گے، تمہارے لیے راستوں کو آسان کریں گے۔ سبحان اللہ میری بہنوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی جو پیشن گوئی ہے، اس پیشن گوئی آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ آج یہ پیشن گوئی حقیقت بن کر آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ انسان اپنے عقل سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی مہارت سے، اپنی انتھکن کوششوں اور محنتوں سے آج انسان نے کافی ساری ایسی چیزیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، کہ آج اگر انسان نے وہ نہ بنائی ہوتی تو ہمارے لیے آج کی زندگی میں، آج کے دور میں زندگی کا گزارنا بڑا مشکل بن جاتا۔ اور وہ کیا ہے؟ جس کو ہم کہہ سکتی ہیں انٹرنیٹ، موبائل، سوشل میڈیا، ٹی وی، ٹیلی ویژن۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اگر یہ نہ ہوتا ہمارے لیے تو زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ زندگی گزارنے کے آج یہ طریقے بن چکے ہیں، یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل، یہ وائی فائی، یہ ساری چیزیں آج ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے، ایک ایسا اہم حصہ کہ اگر یہ آج نہ ہوتا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہمارے لیے، ہر ایک کے لیے، چاہے وہ بچہ ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، تعلیمی میدان میں ہو، ہر میدان میں آج یہ نہ ہوتا سوشل میڈیا تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا۔ میری بہنوں، اگر دیکھا جائے تو آپ غور کریں
کہ یہ سوشل میڈیا، یہ انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں، یہ موبائل اگر صحیح ہاتھ اس کا استعمال کریں، صحیح آنکھ اس کا استعمال کریں، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی جانب سے۔ اگر غلط ہاتھوں میں یہ موبائل پڑ جائے، غلط آنکھ اس کو دیکھ لے، تو یہی اللہ تعالیٰ کی نعمت طرف سے نعمت نہیں بلکہ ایک بہت بڑا فتنہ بن جائے گا۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کو ہم اپنے طریقے سے جس طرح چاہے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آج اس کے فائدے نہیں، ان کے نقصانات کی ہم بات کریں گے۔ آپ دوبارہ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اس موبائل کے، اس سوشل میڈیا کے، اس انٹرنیٹ کے کافی زیادہ فائدے ہیں جن کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے ذریعے سے ایک آدمی کا ذہن بڑا تیز بنتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم تعلیمی میدان میں، چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا پھر دین کی تعلیم ہو، ہر میدان میں ہم آگے بڑھ سکتی ہیں، اور بڑھ رہی ہیں ہر کوئی۔ ہر میدان میں جو ہے آگے بڑھنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے یہ۔ اس طرح دیکھا جائے تو اس سوشل میڈیا کے بہت سارے فائدے بھی رکھے گئے ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے فائدوں سے بڑھ چڑھ کر وہ نقصانات جو آج ایک مسلمان اٹھا رہا ہے اس انٹرنیٹ سے، اس سوشل میڈیا سے، جس کا اسے اندازہ بھی نہیں ہے۔ آج ہم انہی نقصانات کی بات کریں گے میری بہنوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی؟ ایک صحابی سے کہتے ہیں جن کا نام اوف بن مالک، اوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا، اے اوف، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ 6 چیزیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ جب تک کہ ان 6 نشانیوں کو تم نہ دیکھ لو، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں آئے گا۔ اور ان 6 نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمائی؟ وَفِتْنَةٌ تَدْخُلُ بِيُوتَ الْعَرَبِ بَيْتِ كُلِّ مسلم، ایک ایسا فتنہ آئے گا جس فتنے کی لپیٹ میں ہر گھر اور ہر مسلمان آئے گا۔ یہ پیشن گوئی اللہ کے نبی نے جو بتائی، یہ نشانی آج پوری ہو رہی ہے، اس کو ہم محسوس کر رہی ہیں، اس کا اندازہ آج ہم لگا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر! سوشل میڈیا، یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل ہر ایک گھر کا فتنہ بن چکا ہے۔ ہر ایک گھر، چپا چپا، ہر جنگل میں، ہر صحرا میں، ہر گلی گوچے میں، ہر جگہ میری بہنوں یہ فتنہ آج آ چکا ہے۔ اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو واقعتاً ہم اس کو فتنہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ آج اسی فتنے کے متعلق کیا کیا نقصانات ہیں، ہمیں وہ جاننا ضروری ہے، تاکہ اس موبائل کا، اس انٹرنیٹ کا کم سے کم استعمال ہو، اور جو نقصانات ابھی تک ہم اٹھا رہی تھی ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا آپ سبھی بغور سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ غور کریں، سب سے پہلا نقصان اگر اس سوشل میڈیا سے ہمیں اگر ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے وقت کی قیمت۔ آج ہم مسلمانوں کے نزدیک وقت کی قیمت ختم ہو گئی ہے۔ وقت کی کوئی قدر نہیں ہے آج ہماری نظروں میں۔ وقت جیسی عظیم نعمت جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت قرار دیا ہے، ایک ایسی نعمت جس میں بڑی ساری بھرپور بے انتہا ہم نیکیاں کر سکتے ہوں، عبادتیں کر سکتے ہوں، وقت کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کئی ایک طرح سے قسم کھائی ہے، کئی ایک شکل میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ کبھی والعصر کہتے ہوئے زمانے کی قسم، کبھی والنجم ستاروں کی قسم، کہیں والقمر والشمس، یہ ساری کی ساری، ولیال عشر والفجر، کبھی صبح کی وقت کی، کبھی شام کے وقت کی، کبھی رات کے وقت کی، والضحیٰ، کبھی چاشت کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی، وقت کی قسم کھائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو واقعتاً اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس خود بخود بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ آج ہمیں اس عظیم نعمت کی ذرا برابر فکر نہیں۔ گھنٹے گھنٹے موبائل پر سارا کا سارا وقت گزار دینا، اس میں اس قدر مشغول ہو جانا کہ ہم عبادتوں پر زور نہیں دیتے۔ وقت نکل جاتا ہے سوشل میڈیا پر، اس پر گھنٹے گھنٹے وقت نکل جاتا ہے، لیکن نمازوں بھی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ نمازیں یوں ہی چلے جاتی ہیں، نمازوں کا ہمیں خیال نہیں۔ اس قدر غفلت، وقت کو اس قدر چھوڑ دینا کہ نماز کا وقت بھی چلا جاتا ہے، بچوں کی تربیت پر ہمارا وقت نہیں جاتا، شوہر کی تربیت پر ہمارا وقت نہیں جاتا، گھر کی ذمہ داریوں میں ہمارا وقت نہیں جاتا، ہم نہ عبادتوں کا خیال کرتی ہیں اور نہ ہی ہمیں وقت کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ اس طرح آج ہمیں اپنے وقت کی ناقدری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے بارے میں اتنی عظیم بات بیان فرمائی ہے،
نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں جو ہر ایک انسان کو ہم نے دی ہیں. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو عطا فرمائی ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ہر ایک بندے کے پاس ہے. لیکن بندہ کیا کر رہا ہے؟ ان دو نعمتوں میں بڑا غافل ہوتا جا رہا ہے، بڑی غفلت کے ساتھ ان نعمتوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، ان کی ناقدری کر رہا ہے، ان کو ایسے ہی چھوڑے جا رہا ہے. اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ. بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بار بار اس حدیث کو سنا ہے. الصحت والفراغ، سب سے پہلی نعمت تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم بندوں پر وہ ہے صحت مندی، تندرستی. اللہ تعالیٰ نے طاقت سے، جوانی سے، تندرستی سے نوازا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے والفراغ، فراغت، خالی وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جس کا آج ہم ایسے کاموں میں گزار رہے ہیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے اور نہ ہی ہماری آخرت کامیاب ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. میری بہنوں، اس پر غور کیا جائے. جس طرح آج ہمیں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں بیکار کی مصروفیات میں، آج ہماری زندگی کی رفتار اس قدر بیکار کی مصروفیات میں، بیکار کے کاموں میں جا رہی ہیں، موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے اور نہ ہی ہماری آخرت میں کوئی فائدہ ہے. اللہ اکبر. جس کو قرآن نے لغو بات کہی ہے، لغو بات سے تعبیر کیا ہے، یعنی ایسے کام جس سے نہ دنیا بنے گی ہماری اور نہ ہی آخرت بنے گی. اللہ اکبر. سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، ایسی چیزیں ہم سنتی ہیں، دیکھتی ہیں، پڑھتے ہیں، جن کے نہ دیکھنے سے بھی، جن کے نہ سننے سے بھی ہماری زندگی چل سکتی ہو. اس کے لیے وقت نکالنا، اس کے لیے دیگر مصروفیات کو، دیگر عبادتوں کو چھوڑ دینا، یہ بڑی غلط بات ہے. یہ نقصان ہے سوشل میڈیا کا. یہی نقصان آج ہم مسلمان کر رہے ہیں. یہود و نصارہ کی بات دیکھ لیں. یہود اور نصارہ نے، یہ جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو اپنایا، یہ ٹیکنالوجی انہوں نے لے کر آئی ہے، لیکن اس سے نقصان ہم مسلمان بھی اٹھا رہے ہیں برابر. اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی صفت کیا بیان فرمائی؟ والذین هم عن اللغو معرضون. ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی بیکار بات ہوتی ہے، ایسی بات جس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں. ایسی مجلسوں سے، ایسی باتوں سے، ایسے لوگوں سے وہ صحبت اختیار نہیں کرتے، فوری وہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. اہل ایمان کی یہی صفت ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. یہ ساری وہ آیات ہیں جو ہم بار بار پڑھتی ہیں، لیکن ان کا معنی کیا ہے یہ ہمیں غور کرنا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی لغو بات، بیکار بات، فضول بات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہاں سے فوری اٹھ کر چلے جاتے ہیں، وہاں سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کی صحبت بھی اختیار نہیں کرتے، ایسے لوگوں سے دوستی بھی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا بھی یہ ایمان والے پسند نہیں کرتے. ایمان والے کی خوبی ہی نہیں ہوتی کہ وقت کو ضائع کر دیں. کیوں؟ اسے وقت کی قیمت معلوم ہے کہ اللہ کی نعمت ہے. اگر وقت کا اس طرح استعمال کر کے غلط چھوڑتا رہوں گا بیکار میں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے جواب دینا پڑے گا کہ میں کس طرح نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا، کس طرح صرف فرض پڑھ رہا ہوں اور نفلی نمازوں کو، سنتوں کو چھوڑ رہا ہوں، کس طرح صبح و شام کے میں اذکار کو، دعاؤں کو چھوڑ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کو میں چھوڑ رہا ہوں، اس موبائل سے، اس سوشل میڈیا سے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے. اللہ اکبر. میری بہنوں، ایک بڑا نقصان اس سوشل میڈیا سے ہمارے لیے ایک یہ بھی ہو رہا کہ ہمارے رشتوں میں کمی پیدا ہو رہی ہے. ہماری جو رشتے ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں، ان میں دوریاں آ رہی ہیں. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح، صرف اور صرف ایک مثال لے لیں آپ. سارے رشتے نہیں، صرف اور صرف ایک مثال کے ذریعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا. مثال کے طور پر، ہر ماں باپ کی یہی شکایت ہوتی ہے، جن کے بچے، جن کے اولاد نافرمان ہوں، ان ماں باپ کی ہمیشہ کیا شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے تعلیم میں، دین کی تعلیم میں، دنیاوی تعلیم میں پیچھے ہیں، ان کا ذہن نہیں لگتا، وہ زیادہ وقت جو ہے کتابوں میں نہیں لگاتے، وہ نمازی نہیں پڑھتے، وہ نمازی نہیں ہیں، ہم جتنا بھی سمجھائیں وہ سنتے نہیں ہیں، جتنا بھی نصیحت کریں ان کے کانوں سے اوپر جاتا ہے، وہ کبھی بھی دل لگا کر نماز نہیں پڑھتے.
انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، انہیں قرآن کی ایک صورت بغیر دیکھے نہیں آتی، وہ قرآن پر زور نہیں لگاتے، وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، وہ نرم لہجے میں بات نہیں کرتے، وہ رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے، وہ ماں باپ سے، اپنے بڑے بزرگوں سے ٹھیک سے بات کرنے کا انداز ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ ساری شکایتیں ماں باپ کی ہوتی ہیں، جن کے اولاد نافرمان ہو، جن کے اولاد کے اندر عقل کی، ادب کی کمی ہو۔ تو ان ماں باپ کے سلسلے میں یہ بات ضروری ہے بتانی، یہ بات یاد رکھنی ان ماں باپ کو ضروری ہے کہ اگر آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، آپ کثرت سے اپنے وقت کو موبائل میں لگائیں، سوشل میڈیا پر لگائیں، ٹی وی ٹیلی ویژن پر لگائیں، انٹرنیٹ پر لگائیں، اور بیکار کی باتوں میں موبائل پر لگا دیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کا دھیان اپنے بچوں پر جائے گا ہی نہیں۔ آپ اپنے ساتھ برابر اپنے بچوں کو لے کر موبائل دیکھتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں۔ تو جب بات تعلیم کی ہو، جب بات امتحان کی ہو، امتحان کے نتیجے کی آئے، جب بات نمازوں کی، عبادتوں کی، قرآن سیکھنے کی آئے، تو اس وقت کوئی بھی ماں باپ یہ شکایت نہیں کر سکتا، نہ کرے کوئی بھی ماں باپ اب جا کر ساری چیزیں ہونے کے بعد کہ ہمارے بچے بگڑ گئے۔ ہرگز بھی نہیں، اس میں برابر آپ کا قصور ہے، آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے شروعات ہی سے اپنے بچوں کی تعلیم نہیں دی، تعلیم پر، ان کے امتحانات پر زور نہیں دیا۔ آپ موبائل پر مصروف تھے، آپ جو ہے انٹرنیٹ پر، ٹیلی ویژن پر مصروف تھے۔ اب امتحان میں وہ ناکام ہو رہے ہوں، اب اخلاق ان کے نہیں بن گئے، اب اخلاق میں وہ پیچھے ہیں، اب ادب و احترام کا انہیں پاس و لحاظ نہیں، اس میں ان بچوں کی کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں ہم ماں باپ کی غلطی ہے۔ ہم ماں باپ اگر خود وقت کا صحیح استعمال کرتے، اپنے بچوں پر زور دیتے، تو وہ نمازی بنتے، تو وہ قرآن کو سیکھ لیتے، تو وہ اپنے زبان کی حفاظت کرتے، اس کا صحیح استعمال کرتے۔ اس طرح غور کرنے والی بات ہے کہ آج کتنے مسلمان، کتنے ماں باپ اپنے اولاد کی فکر نہیں کر رہے ہیں، کتنے اولاد نافرمان بن رہے ہیں۔ اس کا ایک اہم سبب، ایک ریزن، ایک ویلڈ ریزن یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے سوشل میڈیا کا ہاتھ ہے، کہ اس کے پیچھے اس موبائل کا، اس انٹرنیٹ کا ہاتھ ہے۔ وہ کس طرح میں نقصانات کی طرف ابھار رہا ہے، یہ سب شیطانی چالیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے میری بہنوں۔ ایک بڑا نقصان اس سوشل میڈیا سے ہوتا کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ ہم اپنے دین اسلام کا جو علم ہے، جو تعلیم ہے، جو نصیحتیں ہیں قرآن اور حدیث کی، وہ لے تو رہی ہیں اس موبائل سے، اس یوٹیوب وغیرہ سے، لیکن کہاں سے لینا ہے، کس سے سننا ہے، کس سے نہیں سننا ہے، یہ ہمارے پاس عقل نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے پاس ذرا برابر طریقہ اور سلیقہ نہیں، اسے یہ نہیں معلوم کم از کم کہ کس سے تعلیم لینی ہے، کس سے نصیحت کو سننا ہے اور کس سے نہیں سننا۔ اللہ اکبر، جو بھی نصیحت آ جاتی ہے موبائل پر، وہ اس کو سن لیتا ہے اور عمل کر لیتا ہے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ کیا یہ واقعتاً جس نے بات بیان فرمائی ہے، کیا اس نے قرآن کا حوالہ دیا؟ کیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کتاب، کوئی حدیث کا حوالہ دیا؟ کوئی نمبر، کوئی حدیث، کوئی سورت، یا پھر کوئی واقعہ؟ ہرگز بھی نہیں۔ بس وہ نصیحت کے طور پر بتا دیتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایسا اثر کر جاتی ہے وہ بات، ان کی نصیحت، کہ صرف نصیحت کہنے پر وہ کام کرتے ہیں یا پھر وہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس طرح آج ایک مسلمان کتنی ساری بدعتوں کو، کتنے سارے غلط کاموں کو اپنا رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے سن لیا کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، یہ جائز اور درست ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح ایک مسلمان کے ایمان پر بھی کس قدر اثر پڑ رہا ہے، زور پڑ رہا ہے اس سوشل میڈیا کے سبب۔ اسے سوچنا چاہیے کہ کس سے علم لینا ہے اور کس سے نہیں لینا، اس میں بھی ہمارا ہاتھ ہے، اس میں بھی ہماری غلطی ہے۔ کیوں؟ ہم علم میں پیچھے ہیں، عمل میں پیچھے ہیں، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، بچپن سے ایسے ماحول میں نہیں ہیں۔ اگر بات اولاد کی ہو تو اولاد کو پڑھانے کے سلسلے میں بھی ہم پیچھے ہیں۔ تو کیسے یہ راستہ اپنایا جا سکتا ہے؟ تو کیسے ہمارا یہ ماحول بن سکتا ہے کہ ہم صحیح تعلیم حاصل کریں؟ اس معاملے میں بھی ہم پیچھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کو نہیں معلوم، ایک مسلمان مرد عورت کو نہیں معلوم کہ علم کی کیا اہمیت ہے، دینی علم حاصل کرنے کی کیا امپورٹنس ہے، وہ اسے نہیں معلوم، وہ حاصل نہیں کرتا۔ اب بس اس نے یہ آسان طریقہ اپنا لیا کہ یوٹیوب پر سن لیتا ہے۔ آج جو راستے بتائے گئے ہیں، جیسا کہ میں نے یہ بھی بتایا شروعات میں کہ سوشل میڈیا کے جتنے نقصانات ہیں اتنے برابر فائدے بھی ہیں۔
فائدے مثال کے طور پر آج آن لائن کی شکل میں کتنا زیادہ یہ راستہ آسان بن چکا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ جو بھی ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہو، حفظ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ناظرہ ہو، سیرت ہو، یا پھر گرامر کی کتابیں ہوں، تفسیر کی کتابیں ہوں، الگ الگ شعبہ جات میں الگ الگ کورسز رکھے گئے ہیں۔ اب ہماری مرضی، چاہے شادی شدہ ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، 40 سال کے اوپر ہوں، آج الحمدللہ تجربے کار لوگوں نے بتایا، ہم نے اس بات کا احساس کیا، ہم نے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ 40 سال کے اوپر، 50 60 سال کے اوپر خواتین بھی الحمدللہ آج حفظ کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں آگے ہیں، ایک طالب علم بن کر ہے، ایک اسٹوڈنٹ بن کر ہے۔ کس شکل میں؟ آن لائن کی شکل میں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سوشل میڈیا کے فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ نقصانات کس طرح؟ کہ بغیر دلائل کے، بغیر حوالات کے، صرف اور صرف سننا، نصیحت یوٹیوب پر، انسٹا پر اور کسی اور ذریعے سے بس عمل کر لینا۔ خود سے تعلیم حاصل کرنے کی شوق آج مسلمان کے اندر نہیں ہے، وہ محنت کیے بغیر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کو فوری فتویٰ دینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی نقصان سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو رہا ہے میری بہنوں۔ اسی طرح ایک اور نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اور نقصان اگر کہا جائے تو تنہائیوں کے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ آج خلوتوں کے گناہوں کی کثرت ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس حدیث کو سنیں، مزید آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سوشل میڈیا کا کیا نقصان ہے اصل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے یہ نصیحت فرمائی، یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا، جس کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ہوں گی۔ تہامہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اتنا عظیم، اتنا بلند پہاڑ۔ اس پہاڑ کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا جس کی نیکیاں اللہ اکبر اس عظیم پہاڑ جتنی ہوں گی، اتنی زیادہ کثرت سے اس نے نیکیاں اپنی زندگی میں کی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو کیا کرے گا؟ ہباء منصورا، اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دے گا، اس طرح ضائع کر دے گا، پھونک مار دے گا اس کی نیکیوں کو، وہ اڑ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ذرا برابر ان نیکیوں کی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو یوں ہی رائے گاں کر دے گا، پھینک دے گا، وہ ضائع ہو جائیں گی، ایک پل میں وہ خراب ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا کیا گناہ وہ جو کرتا تھا؟ تو اللہ کے نبی کہیں گے وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، یعنی ایسے لوگ کوئی دوسرے مذہب کے نہیں ہوں گے، یہود اور نصارہ، بلکہ تمہارے مسلمان بھائی ہی ہوں گے، جن کے اندر یہ عمل ہوگا، یہ خرابی ہوگی کہ وہ اپنے سامنے والے سے جب بھی ملاقات کرتے، جب لوگوں کے پاس ہوتے، جب عوام میں لوگوں کے درمیان ہوتے تو بڑے اچھے نیک ہوا کرتے تھے، بڑے نمازی، جب بھی بات کرتے نرم مزاجی کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، صرف اور صرف نصیحت کی اچھی گفتگو، نرمی گفتگو کرتے، لیکن جب خلوت میں آتے، جب تنہائی میں آ جاتے تو ایسے گناہ وہ کر لیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو ہرگز بھی نہیں پسند۔ جب تنہائی میں ہوتے تو جتنے بھی لمٹس اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان ساری لمٹس کو وہ پار کر دیا کرتے تھے، ان ساری لمٹس کو پامال کر دیا کرتے تھے، ان حدود کی، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ان لمٹس کے کوئی قدر و قیمت ان کے نظر میں نہیں ہوگی، وہ سارے لمٹس کو پار کر کے آگے بڑھ جائیں گے گناہوں کو کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا تنہائی میں گناہ کرنے والے قیامت کے دن ان کی وہ ساری نیکیاں جن کو دیکھ کر بندے نے یہ فیصلہ کر لیا ہوگا، جن کو دیکھ کر مسلمان سامنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑا نیکوکار ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا اچھا گفتگو کرنے والا ہے، بڑا قرآن کا ماہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن ایسے لوگوں کے عیبوں کو، ایسے لوگوں کی خلوت کی گناہوں کو سامنے نکال پھینکے گا، ظاہر کر دے گا ان کی دلوں کی پوشیوں کو، پوشیدگیوں کو اور ان کے عیبوں کو۔ تو اس دن ہباء منصورا، اس دن ایسے بندے کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، ایسے بہت سارے سوشل میڈیا کے نقصانات آج ہمارے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ آج دیگر غیر مسلمانوں کی بات چھوڑ دیں، آج ہم مسلمان ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، ہر کوئی اس گناہ میں، ایسے سارے گناہوں میں ملوث ہے، ڈوبا ہوا ہے۔ ایک گناہ اس سوشل میڈیا سے سب سے بڑا گناہ، سب سے زیادہ، جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہے، ذرا برابر احساس نہیں ہے، اور وہ نقصان کیا ہے سوشل میڈیا کا، وہ گناہ کیا ہے؟ الغنا۔ غنا، موسیقی۔ موسیقی کس کو کہا جاتا ہے؟
موسیقی یعنی کہ میوزک، میوزک، سانگس، یہ آج کے دور میں ایک ایسا گناہ ہے جس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ چاہے گانا سننا ہو، گانا بجانا ہو، گانا گانا ہو، گانے والیوں کے ساتھ رہنا ہو، گانے بجانے والیوں کے ساتھ دوستی کرنا ہو، یہ ساری چیزیں آج بڑی عام ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ موسیقی سننے والے، گانے والے ہرگز بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اس جیسے گانوں کو جائز سمجھ بیٹھیں گے۔ آج ہم نے ایسے سانگس کو جائز سمجھ بیٹھا ہے، ہم نے سننے تک کو بھی ہم نے حرام نہیں سمجھا۔ آج میوزک سننا، اپنی کانوں سے، اپنی زبان سے نکالتے رہنا، گنگناتے رہنا، آج ہمارے لیے، ہماری نظر میں بڑا عام بن چکا ہے۔ ہم اس کو ایک حرام چیز ہی نہیں سمجھتے، ویسا احساس ہی آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ احادیث کیا بتاتی ہیں کہ جب انسان گانا گاتا ہے، گانے کا عادی بن جاتا ہے، سننے کا عادی بن جاتا ہے، گانے کا شوقین اور سننے کا بھی شوقین بن جاتا ہے، تو ایسے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، ویسے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ نفاق یعنی کہ سامنے سے ایک، پیچھے سے ایک، ایسا آدمی صرف اور صرف لوگوں کے درمیان اچھا بنتا ہے، اور جب تنہائی میں ہوتا ہے تو ایسے سارے گناہوں کو اپنا لیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کے تابعین کے کیا اقوال ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جس دل میں گانا ہو، جس دل میں گانا آ جائے، وہ الفاظ آ جائیں، وہ جملے آ جائیں، تو وہاں قرآن کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی محبت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جس دل میں وہ کلام آ جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی کائنات کی، اس کے توحید کی، اس کے تعریف کی بالکل نافرمانی ہو رہی ہو، بالکل اس کی ذات کی نافرمانی ہو رہی ہو، اس کی توحید کی نافرمانی ہو رہی ہو، حد سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور کو بتایا جا رہا ہو۔ جب ایسے الفاظ، ایسے کلمے، ایسے جملے کسی کے دل میں آ جائیں تو وہ دل میں کبھی بھی قرآن جمع نہیں ہو سکتا۔ گانا اور قرآن، نافرمانی کی باتیں اور قرآن، ہمیشہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، دونوں ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ اکبر، یہاں تک کہ علماء بیان فرماتے ہیں جو انسان گانے سے محبت کر لے، گانا گائے، گانے والوں کے ساتھ رہے، ہمیشہ گانا گاتا ہے، ہمیشہ اس کا عادی بن جاتا ہے، اسے اڈکٹ ہو جاتا ہے، تو علماء نے کہا اس انسان کے دل میں حیا ختم ہو جاتی ہے، انسان کی شرم و حیا مر جاتی ہے جب وہ ایسے نافرمان الفاظ کو پسند کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسا گناہ ہے جو آج ہم انسانوں کو ہمارے رب سے، ہمارے خالق سے دور کر رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، یبعث الناس علی ما ماتوا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو سنیں آپ، جس حالت میں انسان کو موت آتی ہے وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ جس حالت میں سے موت آ گئی، وہ نماز کی حالت میں ہے، وہ روزے کی حالت میں ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یا پھر باوضو سو گیا تھا لیکن نیند کی حالت میں چلا گیا، اسی طرح گانے سن رہا تھا، میوزک سن رہا تھا، سفر پر، گھر پر، کھاتے پیتے سوتے، ہر جگہ ایسے نافرمانیوں کے الفاظ وہ اپنی زبان سے نکال رہا تھا، اپنی کانوں سے سن رہا تھا، اسی وقت اگر اس کی موت آ گئی تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، ایسے لوگوں کے ساتھ ہی وہ رہے گا، ایسے ہی انداز میں، ایسی حالت میں ہی وہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ آج ہماری زندگی کہاں کہاں گزر رہی ہے، کس کس حالت میں ہماری موت آ سکتی ہے، کسی بھی حالت میں ہماری موت آ سکتی ہے۔ تو آج ہمارے اندر وہ کون سے کام ہیں، آج ہماری زندگی کہاں کہاں تک پہنچی ہے، ہماری زندگی کے دن اور رات ہم کیسے گزار رہے ہیں، کہیں سوتے ہوئے موت نہ آ جائے، کہیں بیٹھے بیٹھے موت نہ آ جائے، کہیں کسی سے بات کرتے ہوئے موت نہ آ جائے، کہیں کچھ دیکھتے سنتے ہوئے موت نہ آ جائے۔ لہٰذا اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتے ہوئے اپنی کان کا، اپنی آنکھ کا، اپنی زبان کا، اپنے ہاتھوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کا خوف پیدا کریں۔ ایسے میوزک جو سوشل میڈیا کا ذریعہ بند کر ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ شیطان کا ایک بہت ہی بڑا حملہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ایک مرتبہ ایک عورت کو سنتی ہیں کہ وہ گنگنا رہی تھی، گانا گا رہی تھی، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بڑے غصے کے ساتھ، غصہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو شیطان ہے، یہ شیطان ہے، اس کو فوری یہاں سے نکال دو، یہ شیطان ہے، یہ شیطان کا کلام ہے، اس کی باتیں ہیں، اس کی پسندیدہ
الفاظ ہیں یہ اس کی دوست ہے یہ، اس کو فوری یہاں سے نکال پھینکو۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بڑے تو بڑے، ہمارے بچوں کو بھی گانے اچھے سے یاد ہو جاتے ہیں، لیکن جب بات قرآن کی ہو، سورتوں کی ہو، دینی تعلیم کی ہو تو کچھ یاد نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہمیں شوق ہے۔ اللہ اکبر میری بہنوں، اس پر غور کیا جائے، اس پر غور کیا جائے۔ جس طرح آج سوشل میڈیا میں گمراہ کر رہی ہے میوزک کے ذریعے سے، جب بھی کوئی ویڈیو اوپن کریں، جب بھی کوئی شارٹ دیکھیں، فوری ہر ریل کے پیچھے میوزک آ جاتا ہے، تو وہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ویڈیوز، ایسے شارٹس جو زیادہ ضرورت کے لائق بھی نہیں ہوتے، تو اوائڈ کریں ان کو زیادہ دیکھنے سے، اور جو واقعی ضرورت کے ہوں تو ان کو جو ہے کم کر کے دیکھنے اپنا والیوم۔ اس طرح ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی، ہر بات سننے کی نہیں ہوتی، کم سے کم جو ہے اس طرح کی میوزک کے ویڈیوز اوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی کوئی انسان کوئی ویڈیو بناتا ہے، اچھا خاصا ویڈیو نصیحت کا ہو یا پھر کچھ دکھا رہا ہو، وہ پیچھے سے میوزک، پیچھے سے گانے کی آوازیں، اللہ اکبر۔ اس طرح آج ہم گمراہ ہو رہی ہیں، خود بھی ہم ایسے کام کرتے ہیں اور ایسے دیکھ کر بھی نظارے ہمارے کانوں میں وہ میوزک پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی ہم کوئی اسٹیٹس لگاتی ہیں تو پیچھے سے میوزک، پیچھے سے گانے، کوئی سنیپ رکھتی ہیں پیچھے سے گانے۔ اللہ اکبر میری بہنوں، ایسے ساری چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو آسانی کے ساتھ آہستہ آہستہ شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے، لیکن ہمیں ذرا برابر اندازہ نہیں، ہمیں ان سارے کاموں سے بچنا چاہیے۔ غور کریں، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ جو بندہ میوزک سنتا ہے اور میوزک کو گاتا ہے، سانگز کو گاتا ہے، اور اس کا خواہش مند ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو شراب پئیں گے، جو شرابی بن جائیں گے، اور اس کا مختلف نام بھی رکھیں گے۔ یعنی شراب تو پئیں گے ہی، شراب کے عادی تو ہو جائیں گے، لیکن اس کے ایسے ایسے مختلف نام رکھیں گے جو سننے میں بڑے خوش مزاج ہوں گے، سننے میں اچھے لگتے ہوں گے۔ اتنے اچھے اچھے نام شراب کے آ جائیں گے کہ اندازہ نہیں لگا سکے گا انسان کہ کیا یہ واقعی حرام ہے، یہ تو حرام نہیں ہو سکتا۔ اس طرح انسان کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا، وہ یقین نہیں کر پائے گا کہ یہ حرام چیز ہے۔ اس طرح اس قباحت چیز کا ایسے ایسے خوش مزاج نام رکھے جائیں گے کہ انسان کو اس کے نقصانات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ لوگ خود بخود اس شراب سے متاثر ہو کر اس کی طرف کھینچے چلے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر میری بہنوں، اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی نے بتایا، ایسے لوگوں کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے۔ یعنی جو پیشنگوئی اللہ کے نبی نے بتائی ہے وہ آج پوری ہو رہی ہے، وہ ساری پیشنگوئی آج پوری ہو رہی ہیں۔ کس طرح شراب کو عام کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کئی ایک سارے مختلف نام رکھ دیے گئے ہیں کہ اس کو بڑے شوق سے، بڑی شان سے استعمال کیا جاتا ہے شراب کو، لیکن اس کے حرام کا ذرا برابر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جن کے سروں پر گانے بجائے جائیں گے، جن کے آس پاس گانے والیاں، گانے بجانے والیاں ہوں گی، یعنی ایسی مجلسیں عام ہو جائیں گی۔ آج واقعتاً ایسی مجلسیں عام ہو چکی ہیں، ذرا برابر کوئی خوشی کا ماحول ہو، خوشی کا دن ہو، کوئی خوشی کی پل ہو، فوری جو ہے ہر کوئی گانے پیچھے سے لگا دیتے ہیں، اور خود اس گانے پر کچھ نہ کچھ ایسے ہنگامے کر دیتے ہیں جہاں پر شیاطین کا وسوسہ ہوتا ہے، شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، اور خود بخود فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، وہ دور بھاگ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے، بخشش اور مغفرت کے فرشتے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا آخر میں، ایسے لوگوں کو، ایسے گانے والیوں کو، گانے بجانے والوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں ڈھسا دے گا۔ ان کا عذاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں ڈھسا دے گا۔ ایسے زلزلے، ایسے طوفان وغیرہ آئیں گے جو آج آ رہے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو بگاڑ دے گا، انہیں بندر اور خنزیر بنایا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میوزک سننے کے، میوزک کو پسند کرنے کے، اس کو گانے کے نقصانات۔ اس سے ہمیں گھن آنی چاہیے، اس سے ہمیں نفرت پیدا ہونی چاہیے۔ میری بہنوں، عمر بن عبدالعزیز، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، صحابی تو نہیں ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے نسل سے آئے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت اچھی شخصیت تھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں بات آتی ہے کہ جب انہوں نے اپنے بچے کو استاذ کی طرف بھیجا، ٹیچر کی طرف بھیجا، ٹیچر کی طرف اپنے بچے کو کہ میرے بچے کو اچھے سے پڑھاؤ، تو بچے کے ٹیچر سے عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میرے بچے کو ایسی تعلیم دو، ایسا بنا دو اس کو کہ جب بھی وہ میوزک سنے تو فوری نفرت محسوس کرنے لگے۔
جب بھی وہ میوزک سنے تو فوری نفرت محسوس کرنے لگے، اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے میوزک سے، تب جا کر میں سمجھوں گا کہ تم نے واقعتاً اپنے استاذ ہونے کی صحیح ذمہ داری ادا کی ہے۔ اللہ اکبر! تم نے واقعتاً تب جا کر اپنے ذمہ داری کا مکمل اہتمام کیا۔ تو آج ایسے اساتذہ بھی نہیں، آج ایسے شاگرد بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر آج ایسے ماں باپ بھی نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو ایسی نصیحت کریں، اپنے اساتذہ کو ایسی نصیحت کریں، اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو پورا کا پورا قرآن حدیث کے مطابق بنانا ہے۔ سوشل میڈیا کے کافی سارے نقصانات ہیں میری بہنوں، ایک آخری نقصان میں بیان کرتی ہوں، چند ایک اختصار کے ساتھ میں نے بتائی ہیں آپ کے سامنے، ویسے تو کافی زیادہ ہیں، کافی زیادہ نقصانات۔ ایک آخری نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں آپ سب سے پہلے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، من صور صورة فی الدنیا، من صور صورة فی الدنیا کلف یوم القیامة ان ينفخ فیہ الروح ولیس بنافخ۔ اللہ اکبر! اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ جو شخص دنیا کی زندگی میں تصویر بناتا تھا، تصویر لیتا تھا، فوٹوز کھینچتا تھا، پکچرز لیتا تھا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائے گا اور کہا جائے گا اس کو ينفخ فیہ الروح، کہ اس میں وہ روح پھونکے، ولیس بنافخ، حالانکہ وہ اس میں روح پھونکنے کے قابل ہی نہیں ہوگا۔ تم نے تصویر بنائی، تم نے یہ فوٹوز لی، پکچرز تم نے کھینچی، یہ پیدا کرنا، شکل بنانا، تصویر بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ یہ کام بندے نے کیا، اس لیے بندے سے اللہ تعالیٰ کہے گا، مجبور کرے گا، اسے زبردستی کی جائے گی کہ اس میں روح ڈالو، روح ڈالو۔ تصویر بنانا، فوٹوز لینا، یہ ساری چیزیں یہ بندہ کرتا تھا، جبکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی لائق اور سزاوار ہے۔ بندہ تصویر بناتا تھا، چاہے وہ فوٹوز کی شکل میں ہو یا پھر اپنے ہاتھوں کی شکل میں ہو۔ جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے اسلام کی نظر میں۔ بنانا ہے تو اس میں روح ڈالنا ضروری ہے، اگر بناتا ہے کوئی تو اس میں روح ڈالا جانا چاہیے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کی قدرت میں ہے کہ اللہ جب بھی کسی انسان کی شکل بناتا ہے تو اس کی پوری مکمل شکل بناتا ہے، اس کا ڈھانچہ بناتا ہے، اس کی شکل و صورت بناتا ہے، اور اس کے بعد اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے اس کے اندر روح کو پھونک دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جانے انجانے میں ہمارے ہاتھوں سے ایک ایسی گناہ کا ارتکاب ہم کر رہی ہیں کہ جس سے ہمارے توحید پر، ہمارے ایمان پر اثر پڑ رہا ہے۔ شیطان دیکھیں ہمیں آسانی کے ساتھ گمراہ کر رہا ہے، آسانی کے ساتھ ہماری توحید سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! ایسے کتنے فوٹوز آج ہم لے رہی ہوں گی جس میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج ہر وقت تصویر دیکھیں میری بہنوں، جب ہم سوتے ہیں جب بھی تصویر، جب ہم کہیں جاتے ہیں تب بھی تصویر، ہر وقت ہم تصویر لیتی ہیں۔ پکچرز کی، تصویر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک بیان فرمایا، اگر تم یادگار کے لیے تصویر لینا چاہو تب بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر! آج کس طرح تصویر، یہ پکچرز، یہ فوٹوز ہماری زندگیوں میں زیادہ ہو چکی ہیں۔ ہر تصویر لینے سے پہلے سوچیں میری بہنوں، کیا یہ ضروری ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں یا پھر ہماری آخرت میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں تو چھوڑ دیں، ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی جو نقصانات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو جتنے بھی موبائل کے ذریعے سے، جتنے بھی ایپس ہیں، جتنے ایپس کے ذریعے سے آج ہم تصویر لیتی ہیں، جتنے فوٹوز ہم لیتے ہیں، چاہے وہ اپنی ہو، جاندار کی تصویر ہو، وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ کل مصور فی النار۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہر تصویر لینے والا جہنم میں جائے گا۔ اصل میں غور کیا جائے تو یہ سارے سوشل میڈیا کے نقصانات جو میں نے بتائے ہیں، چاہے وہ میوزک ہو یا پھر تصویر لینا ہو، یہ دوسرے مذاہب میں، دیگر مذہبوں میں یہ کسی طرح سے، کسی بھی نظریے سے حرام نہیں ہے، یہ ان کے لیے جائز ہے، ان کی نظر میں، ان کے مذہب میں ساری چیزیں جائز ہیں۔ انہوں نے خود، یہود و نصارہ نے ایسے طریقوں کو لایا، اپنایا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم مسلمانوں پر بھی یہ بوجھ ڈال دیا، اور ہم جانے انجانے میں ایسی ساری چیزوں کو حلال سمجھ کر بیٹھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بیان فرمائی ہیں، آج وہ ساری پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ آج یہ فتنہ بن کر یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا، یہ انٹرنیٹ ہر گھر میں آ چکا ہے، ہر گھر میں یہ فتنے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ بار بار یہ بھی سن لیں کہ اگر اس سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں تو ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے،
بے انتہا فائدہ ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ دنیا کی تعلیم میں بھی اور دین کی تعلیم میں بھی آگے بڑھ سکتی ہیں۔ آپ صلاحیت مند بن سکتی ہیں، ماہر بن سکتی ہیں ہر میدان میں، جو چاہے اس کے ذریعے سے کر سکتی ہیں۔ خاص کر کے ایک عورت کے لیے فائدہ ہے، خاص کر کے ایک خاتون، ایک مسلم عورت پردے کی آڑ میں سارے کام کر سکتی ہے، ساری صلاحیتیں اپنا سکتی ہے۔ اتنے سارے فائدے رکھے گئے تو ان فائدوں کو اپنانے کی کوشش کریں، ورنہ ایسا نہیں کہ ہم قیامت کے دن اپنا بوجھ بھی اٹھائیں، دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم خود بھی گنہگار بن رہے ہیں مسلمان، دوسروں کو بھی گنہگار بنا رہے ہیں، انہیں بھی ہم گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو خود اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ کیوں؟ جس طرح ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ تم خود نیک عمل کرو اور دوسروں کو بھی نیک عمل کی طرف ابھارو، اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے کہ تم خود گناہ کرو اور وہ گناہ اس کو بھی سکھاؤ، اس کو بھی سمجھاؤ، اس کو بھی لگا دو وہ گناہ، تو گناہ جاریہ بھی قیامت تک ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس سوشل میڈیا ہم اس کو چاہیں تو صدقہ جاریہ بھی بنا سکتی ہیں، اور اگر چاہیں تو گناہ جاریہ بھی بنا سکتی ہیں۔ آج کا موضوع بڑا ہی اہم تھا، آپ اس سے فائدہ حاصل کرنے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں سدھار، اپنی زندگی میں تبدیلات لانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کا جو روٹین ہے دن اور رات اس میں اب سدھار لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذابات سے محفوظ فرمائے، آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب اور کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کے فتنوں کے دور میں ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، آنے والے فتنوں کی دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔